چاہ رہے ہیں آپ بات ہو؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ آ جائیے حضرت امیر المومنین کے قول کی طرف توجہ میری طرف سے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے تم فلاں 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 پہ افضل کہو۔ ان اقوال کو کہاں لے جائیں گے؟ کیسے سمجھیں گے ان اقوال کو؟ اسی بنیاد پر ایک طبقہ ہے ہمارے بھائیوں کا جو یہ کہتا ہے کہ یہ مقایسہ نہیں کرو، جی علی فلاں سے افضل، علی نبی فلاں سے افضل، یہ خود نبی نے منع کر دیا۔ میں انہیں دو جواب دوں گا۔ دیکھیے کوئی اور آپ کو بتائے گا تو شاید آپ تھوڑا سا بچوں سے کہہ رہا ہوں الجھ جاؤ گے، اپنے ممبر سے ہی ہضم شدہ غذا لے جاؤ، بس منتقل ہو جائے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ نعرہ نہیں لگا کیا؟ ماشاءاللہ، شکریہ، بڑی لائق۔ بخاری صاحب سے آئندہ کہوں گا کہ اندر بھی کوئی ساؤنڈ سسٹم بہتر ہو، یا میرا گلا بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ دو جواب دوں گا انہیں جو اس روایت کو پیش کر کے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو کیا قاعدہ ہے؟ فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، معصوم فرماتے ہیں اسے دیوار پہ مار دو، ہم بول ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف۔ یہ فرامین قرآن سے ٹکرا رہے ہیں۔ میں بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ راوی کیسے ہیں، صحیح ہیں، ثقہ ہیں، کاذب ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ہم راویوں پر تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو روایت پر بات نہیں کر رہے، درایت پہ بات کر رہے ہیں۔ حدیث کا فہم ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن سے ٹکرا جائے حدیث، اسے دیوار پہ مار دو، یہ معصوم نے فرما دیا۔ یہ قرآن سے ٹکرا ہی نہیں۔ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پہ فضیلت عطا کی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل اس آیت کو۔ اگر اس حدیث کو لے لیا کہ نبی فرما رہے ہیں مجھے فلاں سے افضل نہیں کرو، مجھے فلاں سے افضل نہیں کہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اور سارے رسول اپنی جگہ مقام اور عظمت ان کا ہم اس کے مقر اور معترف ہیں۔ سرکار کے بارے میں خاص طور پہ تم نے نہیں سنا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تو سارے مومنین سے اولیٰ اور مولا ہے۔ تو قرآن کی آیات بتا رہی ہے کہ افضل ہے۔ پھر اگر سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے فلاں نبی سے اور فلاں نبی سے افضل نہیں کروں، تو اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، اسے روکنا ہوگا۔ میں روایت پر بحث نہیں کر رہا، روایت کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح السند مان بھی لیا جائے تو نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فضیلتیں کسی کی مذمت کر کے بیان نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مقایسہ نہیں کرو کہ مجھے آپ نے فضیلت والا بتایا تو اس کی مذمت کر رہے ہوں، نہیں، کسی نبی کی مذمت نہیں ہوگی۔ اب اس فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کا یہ جواب سنیے۔ فرمایا اے علی، یا علی کیا آپ نوح سے افضل ہیں؟ فرمایا انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں، لأنه ما تحمل من قومه العناد والإذى، لا تحمل من قومه العناد والأذى، فقال وقال نوح رب لا تذرني على الأرض من الكافرين ديارا۔ تم نے نہیں پڑھا قرآن مجید میں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کی بے وفائیوں، مظالم، زیادتیوں سے تنگ آ کر بد دعا کی، یا اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح نے اپنی پوری قوم کے لیے بد دعا کی، اور مولا فرماتے ولیکن بعد حبیبی رسول اللہ اذا قومی فصبرتم،
مگر رسول اللہ کے بعد میری قوم نے تو میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں تو خاموش رہا، میں نے تو بد دعا نہیں کی، میں نے تو صبر کیا۔ پھر سوال کیا حضرت ساسا ابن سہل نے، انت افضل من ابراہیم، آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ فرمایا نعم انا افضل من ابراہیم۔ پوچھا لماذا؟ فرمایا لأن ابراہیم قالا، تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم نے قرآن میں کہا رب ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے پوچھا کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ایمان تو ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب المومنین فرما رہے ہیں کہ ابراہیم اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ وَلَٰكِنْ أَقُولُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَسْتَدْتُ يَقِينًا، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حجاب بھی ہٹ جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میرا مقام یقین اس درجے پر ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ اب حضرت ساسا ابن سہان اور آگے بڑھے، یہ سارے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ؟ تھک تو نہیں رہے؟ فرمایا انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں، لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ نے لما امرہ ان یذهب الى فرعون ویبلغ رسالتہ، جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ نے کہا قال رب، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ مجھے نہ مارے۔ موسیٰ مارا تھا نا حضرت موسیٰ نے، پتا ہے نا بچوں کو، حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا، وہ بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے بندہ وہ مارا تھا جو ظالم تھا، ظالم کو مارنا یہ انبیاء کی سیرت میں ملتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچے کوئی کہ قتل کر دیا، حضرت ایک نبی نے قتل کر دیا، نبی بھی قتل کر سکتا ہے۔ ہاں تمہیں ایک نبی کا قتل سمجھ میں نہیں آ رہا، علی نے بہت مارے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، مجھے خوف ہے کہیں وہ مجھے نہ مارے۔ ولیکن ہینا امرنی حبیبی رسول اللہ، لیکن اے ساسا جب رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ حتی ابلغ اہل المکہ المشرکین سورۃ براءۃ، مجھے کہا جا کے مکے والوں کے سامنے سورہ برات جا کے سناؤ، مشرکین مکہ کے سامنے جا کے سورہ برات سناؤ۔ وَأَنَا، در حالی کہ میں قاتلو کثیر من الرجالہم وعیانہم، میں نے ان کے بہت سے مرد مارے تھے، میں نے ان کے بہت سے سردار مارے تھے۔ مجھ سے نبی نے کہا کہ ان کے سامنے جا کر سورہ برات سناؤ، میں نے ان کے بڑے بڑے لوگ مارے تھے۔ مع ذالک ذہبت وحدی بلا خوف، اس کے باوجود میں اکیلا گیا بغیر ڈر کے۔ ووقفت فی جمعہم رافع صوتی، اور میں ان کے درمیان میں جا کے کھڑا ہوا۔ جملے دیکھیں علی مولا کی، میں ان مقتولوں کے وارثوں کے درمیان میں جا کے کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں نے جا کر تلوت آیات الکتاب، میں نے وہاں جا کے کتاب اور قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی۔ وہم یسمعون، اور وہ لوگ سن رہے تھے، مجھے تو کوئی خوف نہیں۔